نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و حمد و ثنا اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم المقام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے قبل اس سورت کے بارے میں ایک اہم بات میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس سورۃ النحل کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ النحل کے اندر اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، اسی لیے اس سورت کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے، یعنی نعمتوں والی سورت، ایسی سورت کہ جس کے اندر رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ اس آیت میں کیا کہ جس آیت کے ذریعے سے میں نے میرے خطبے کا آغاز کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کی جگہ بنایا، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا مقام بنایا، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکونت کا ذریعہ بنایا۔ لہٰذا حضرات و خواتین، آج کی اس پہلی ملاقات میں اسی مناسبت سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے گھروں کی اصلاح کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ حضرات یاد رکھیں، گھر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، گھر یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، گھر یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور گھر یہ انسانی زندگی کی وہ عظیم ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کے گزارے کا تصور ناگزیر ہے۔ اور انسان تو انسان، اس کائنات کے اندر پائے جانے والی تمام مخلوقات
مخلوقات کی اولین ضرورت گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے لیے گھر بناتی ہے۔ چرند بھی گھر بناتے ہیں، پرند بھی گھر بناتے ہیں، کیڑے بھی گھر بناتے ہیں، مکوڑے بھی گھر بناتے ہیں، چونٹی بھی گھر بناتی ہے، مکڑی بھی گھر بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مخلوقات کی بنیادی ضرورت گھر ہے۔ اور حضرات ایک بات یاد رکھیں، گھر صرف چار دیواری سے بنی عمارت کا نام نہیں ہے۔ گھر صرف چار دیواری سے بنی عمارت کا نام نہیں ہے۔ گھر عالی شان محلات و بنگلات کا نام نہیں ہے۔ گھر ایئر کنڈیشن سے بنے ہوئے کمروں کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی گھر تو اس گھر کو کہا جاتا ہے کہ جس گھر کے افراد دیندار ہو، جس گھر کے افراد اطاعت گزار ہو، جس گھر کے اصول قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق رکھے گئے ہو، اور جس گھر کی بنیاد اگر اطاعت گزاری اور تقوی شعاری پر رکھی گئی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہی اصل گھر ہے، کہ جس گھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں کچھ اصول کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کے ذریعے سے میں اور آپ ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضرات، ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، ہمارے اپنے گھروں کی تربیت کے لیے جو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھروں کی اصلاح سے قبل اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اپنے گھروں کی اصلاح سے قبل اپنے آپ کی اصلاح کریں، اس لیے کہ جب تک گھر کے افراد کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اسی لیے بحیثیت باپ، ایک باپ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، بحیثیت ماں، ایک ماں کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، بحیثیت بزرگ، ایک بزرگ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، بحیثیت اولاد، ایک اولاد کو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیے بغیر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خود نمازی بنے بغیر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم خود دیندار بنے بغیر اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر تقوی شعاری لائے بغیر اپنے گھر والوں کے اندر تقوی شعاری کی صفت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ گھر کے بڑے بزرگ بیٹھ کر صوفے پر آرام سے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی مؤذن کی صدائیں اپنی کانوں سے سماعتوں سے ٹکراتی ہیں تو خود نماز کو گئے بغیر اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹے جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ گھر کی مائیں ایسی ہیں جو سیریلوں میں مشغول ہیں، نماز کا وقت ہوتے ہی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ بیٹے جاؤ جا کر نماز ادا کرو۔ بعض باپ تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی قرضدار گھر کے سامنے آ جائے، گھر میں موجود ہوتے ہوئے اپنے بچے سے یہ کہلوا بھیجتے ہیں کہ جا کر یہ کہہ دو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ارے یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسے گھر کے افراد ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ شریعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کی اصلاح کرو، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرنا۔ اگر ہم اپنے آپ کی ہی اصلاح نہیں کریں گے تو گھر والوں کی اصلاح ہونا یہ ناممکن سی بات ہے۔ شاعر نے کہا دل کے پھپھولے سے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے
پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اور اہم کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ گھر کے ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ گھر کے ہر فرد کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ماں کی کیا ذمہ داری ہے، بھائی کی کیا ذمہ داری ہے، بہن کی کیا ذمہ داری ہے، اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، بڑوں کی کیا ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری کا احساس میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن گھر کے افراد اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھنے ہی کے نتیجے میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں عورتوں کو گھر سے باہر نکل کر کمانا پڑ رہا ہے، عورتوں کو غیر محرم کی نظروں کا مرکز بننا پڑ رہا ہے، خواتین کو بے حیائی اور عریانیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بوڑھے باپ کو نوجوان بیٹے کے لیے کمانا پڑ رہا ہے، اور گھر کے بزرگ حضرات کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ محض اس وجہ سے کہ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں، اپنی ذمہ داری کو جانا نہیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانا نہیں۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے اہل و عیال کو اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پہنائے، اچھے سے اچھے مقام پر رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے اور ان کی حاجتوں کو مکمل کرے۔ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بزرگ اپنے گھر کے چھوٹوں کے لیے آئیڈیل بنے۔ چھوٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں کے لیے وہ محبت، شفقت، الفت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں آج ہمارے گھروں کے اندر مفقود ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہر گھر کا فرد اپنی ذمہ داری کے احساس کو جگا دے، واللہ کہتا ہوں گھر جنت نما بن جائے گا، گھر جنت گزیر بن جائے گا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر ہر گھر کے فرد اپنی اپنی ذمہ داری کو جانے بغیر ایسے ہی زندگی گزاریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہا اللہ کے نبی نے کہ اے لوگوں سن لو، ہر ایک شخص اپنی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اپنی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس سے سوال ہوگا۔ امام سے اپنی رعایا کے سلسلے میں سوال ہوگا، آدمی کا اپنے گھر والوں کے سلسلے میں سوال ہوگا، عورت کا اپنے اولاد کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے اس احساس ذمہ داری کو پیدا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کس اسکول میں پڑھایا، کیا تم نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں دلائی، کیا تم نے اپنی اولاد کو دنیا کے اندر بڑی سی بڑی ڈگری دلوائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اگر پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا تمہارے اپنے اولاد کا حق ادا کیا، جو ذمہ داری میں نے تمہیں سونپی تھی، کیا اس ذمہ داری کو تم نے ادا کیا؟ یہ سوال کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے ہونے والا ہے، اور اس کا جواب وہی شخص دے پائے گا جو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھے گا۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ گھروں کی اصلاح کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اہم کام اور ایک اہم کردار جو خواتین ادا کر سکتی ہیں وہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا بڑا کردار ہے، گھروں کی اصلاح میں خواتین کا بڑا رول ہے، گھروں کی اصلاح میں خواتین کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے کہ یہ عورت جو ہوتی ہے نا، یہ عورت یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، یہ عورت گھر کی سردار ہوتی ہے، یہ عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے، یہ عورت گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر عورت دیندار ہوگی تو
نسل دیندار ہوگی. اگر عورت بے دین ہوگی تو اللہ اللہ ہمارے اپنی نسلوں کا مستقبل آپ سمجھیے کہ بیکار ہو جائے گا. ہمارے اپنے مستقبل کی نسلوں کا فیوچر برباد ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تنکح المرأة لأربع. لوگ رشتے جوڑتے ہیں حسب و نسب کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتوں کو جوڑو تو دینداری کو ترجیح دو. اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ایک ایک گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار نکلے گا. ایک ایک گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار نکلے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے یار و مددگار حضرت ہاجر کو مکے کی وادیوں میں چھوڑ کر چلے گئے. رہنے کے لیے جگہ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں. اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو بے یار و مددگار مکے کی وادیوں میں چھوڑ کر چلے گئے. اور ان کے جانے کے بعد کئی سال بعد جب حضرت ابراہیم لوٹے اور لوٹ کر حضرت اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل میرے فرزند، میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ میں اور آپ ہوتے تو اپنے والد سے یہ کہتے ارے اتنے سال مجھے چھوڑ کر غائب رہے اور اتنے سال بعد آ کر اب کہتے ہو کہ مجھے ذبح کرو گے، کیسے باپ ہو تم؟ یہی الفاظ میرے اور آپ کے ہوتے. لیکن اللہ اللہ حضرت اسماعیل کی تربیت پر قربان جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جو حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے اس حکم کی تعمیل کر دیجئے. جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کر گزریے. کس نے اس قدر حضرت اسماعیل کی تربیت کی؟ ان کی ماں حضرت ہاجر نے. شاعر کہتا ہے نہ یہ فیضان نظر تھا نہ یہ مکتب کی کرامت، نہ یہ فیضان نظر تھا نہ یہ مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسی لیے حضرات یاد رکھیں رشتوں کی بنیاد اگر محبتوں پر ہو، رشتوں کی بنیاد اگر چاہتوں پر ہو، رشتوں کی بنیاد اگر لو میرج پر ہو، رشتوں کی بنیاد اگر حسن و جمال پر ہو، رشتوں کی بنیاد اگر مال و دولت پر ہو، واللہ کہتا ہوں ایسا گھرانہ کبھی دیندار گھرانہ نہیں بن سکتا، ایسا گھرانہ کبھی مثالی گھرانہ نہیں بن سکتا. اسی لیے رشتوں کی بنیاد کو دینداری پر ترجیح دو، رشتوں پر ہمیشہ دینداری کو ترجیح دو. اللہ اکبر. تاریخ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر پڑھیے، کیسے کیسے محدثین نے پیدا کیے، کیسے کیسے محدثین نے اس دنیا نے دیکھے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. کون عبداللہ بن مبارک؟ یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہیں کہ جن کا نام فن حدیث کے اندر آج بھی جانا جاتا ہے، آج بھی مانا جاتا ہے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. یہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے جن کے والدین امانت دار، جن کے والدین دیانت دار، جن کے والدین دیندار، جن کے والدین تقوی شعار. اللہ اللہ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کو انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسا فرزند عطا کیا. ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ وقت ہے، وقت کے حکمران ہے، اپنی ایک کنیز کے ساتھ بازار میں ٹہل رہے تھے، باغ کی چکریں لگا رہے تھے. اچانک سے دیکھا کہ ایک جگہ جم غفیر ہے، لوگوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. ہارون رشید پریشان ہو گئے، وقت کا خلیفہ ہے، کہنے لگتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے، لوگ کیوں وہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم وہاں عبداللہ بن مبارک آئے ہیں، وہاں عبداللہ بن مبارک آئے ہیں، سارے لوگ ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. اللہ اللہ. اس وقت ان کی کنیز نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ ان کی کنیز نے ہارون رشید کے کان میں جا کر کہا اے ہارون رشید، ایک بات کہتی ہوں برا نہ ماننا، ایک بات کہتی ہوں برا نہ ماننا. اصل بادشاہ، اصل حکمران، اصل خلیفہ تم نہیں، اصل خلیفہ تو وہ عبداللہ بن مبارک ہے، اصل خلیفہ تو وہ عبداللہ بن مبارک
ہیں کہ جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ جوق در جوق جا رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسا فرزند کس نے دیا؟ اسی گھرانے نے دیا کہ جس گھرانے کے اندر دین تھا، جس گھرانے کی عورتیں بڑی باصلاحیت مند تھی اور بڑی تقوی شعار تھی. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ دینداری پر کرنی چاہیے. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام جو گھروں کی اصلاح میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ گھروں کی تعمیر اگر کرنا چاہتے ہو، گھروں کی بنیاد اگر رکھنا چاہتے ہو تو گھروں کی بنیاد وہاں رکھو جہاں سے مسجد قریب ہو. گھروں کی تعمیر وہاں کرو جہاں سے مسجد قریب ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر ایسی جگہ بنائیں گے کہ جہاں VIP قسم کے لوگ رہتے ہیں. گھر ایسی جگہ بنائیں گے جہاں سے ہمارا آفس قریب ہوتا ہو. گھر ایسی جگہ بنائیں گے جہاں سے اسکول اور کالجز قریب ہوتے ہو. گھر ایسی جگہ بنائیں گے جہاں سے ہماری دکانوں مکان قریب ہوتے ہو. اللہ اللہ یاد رکھیں، یہ اسکول، یہ کالجز، یہ آفسز، یہ دکانیں کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتی. اگر کوئی چیز مجھے اور آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ دینداری ہے. اور اگر ہمارے اپنے گھر مسجد کی قریب بنائے جائیں، گھر کا لوکیشن، گھر کا محل وقوع ایسی جگہ پر ہو جہاں سے مسجد قریب ہو، تو پھر آپ دیکھیے گھر کا ماحول کیسے سدھرے گا، گھر کا ماحول کیسے سنورے گا. اسی لیے گھروں کی تعمیر اگر کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہوں پر کرو کہ باپ کی غیر موجودگی میں بھی چھوٹا سا بچہ نکل کر از خود مسجد جا سکے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کو کس قدر مسجد سے جوڑا جاتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد کے اندر اگر بچے آ گئے تو ان بچوں کو پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے. مسجد میں کوئی بچے شرارت کرنے لگ جائے تو انہیں چپ کرا کر انہیں ڈانٹا جاتا ہے. ارے اللہ کے نبی کے زمانے کو دیکھو. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جن کا نام امامہ تھا، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ کی نواسی چھوٹی سی تھی، آپ کے پیروں کی جانب آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا. ایک اور مرتبہ تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. اللہ نے کیا حکم دیا نماز کے اندر؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو یکسوئی کے ساتھ کھڑے رہنا، کوئی حرکت نہیں کرنا. کوئی حرکت نماز کے اندر، ہر ایک حرکت نماز کے اندر ممنوع ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ہی طویل کر دیا. خود اللہ کے نبی کی نواسی جب نماز کے دوران آپ کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا. یہ کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے اپنے اس عمل سے یہ بتانا چاہا کہ اگر بچوں کو مسجد سے جوڑیں گے، بچوں کے اندر دینداری پیدا ہوگی. اسی لیے آپ اپنے گھروں کا محل وقوع وہاں بنائیے کہ جہاں سے مسجدیں قریب ہو اور مسجدیں آباد ہو. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اور اہم کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر روزانہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. صبح نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن مجید سے ہمارے گھر کے ایک ایک کمرے گونجنے چاہیے. اللہ اکبر. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے، ہمارے گھروں میں راحت نہیں ہے، ہمارے گھر نحوست بھرے ہیں، ہمارے گھروں میں جنات کا بسیرا ہے، ہمارے گھروں میں شیاطین کے اثرات ہیں. نہ جانے کتنے لوگ کیسے کیسے اشکالات پیش کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں آ کر گھروں کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن مجید کا فقدان پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس گھر کے اندر
رحمت اللہ کی اترتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اس گھر سے جنات و شیاطین کے اثرات ہو تو ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اپنے گھروں کے اندر تلاوت قرآن مجید کا ایک جو ہے سلسلہ ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کے گھروں کو دیکھیے، صحابہ کرام کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی گزرتے تو صحابہ کرام کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر زور زور سے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اللہ کے نبی آگے بڑھے، حضرت ابو بکر کے گھر کے سامنے سے گزرے، دیکھا کہ ابو بکر آہستہ سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسرے دن جب حضرت ابو بکر و عمر سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر تمہاری آواز بڑی دھیمی ہے، لہٰذا جب تم قرآن کی تلاوت گھر میں کرو تو تھوڑی آواز کو بڑھا لیا کرو، تھوڑی اونچی آواز سے قرات کیا کرو۔ حضرت عمر سے کہنے لگے، اے عمر تمہاری آواز میں دم ہے، تمہاری آواز للکار والی ہے اور تمہاری آواز بہت اونچی ہے، اسی لیے تم تلاوت قرآن مجید کو جب کبھی لازم پکڑو، قرآن کی تلاوت کرو تو تھوڑا آہستہ سے تلاوت کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی میں میرے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے اس لیے کرتا ہوں کہ گھروں میں پائے جانے والے جنات اور شیاطین کو بھگا سکوں، گھروں میں پائے جانے والے جنات اور شیاطین کو بھگا سکوں۔ یہ صحابہ کرام کے گھر تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے۔ کون ابو موسیٰ اشعری؟ یہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی میٹھی آواز سے نوازا تھا، بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا۔ جب قرآن پڑھتے تو ایسا یہ دل چاہتا کہ ان کی تلاوت قرآن مجید کو ٹھہر کر سنتے ہی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، ابو موسیٰ کی آواز آ رہی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے ابو موسیٰ کل میں عشاء کی نماز کے بعد تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ میری تلاوت قرآن مجید کو سن رہے ہیں میں اور اچھے انداز میں پڑھنے لگتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کے گھر تھے کہ جن کے گھروں کے دریچوں سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اگر کارٹون کی آواز آئی تو سمجھ جائیے کہ یہ مسلمان کے گھر ہے، گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اگر موسیقی کی آواز آئی سمجھ جائیے کہ یہ مسلمان کے گھر ہے، گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اگر لڑائی جھگڑوں کی آواز آئی سمجھ جائیے کہ یہ مسلمان کے گھر ہے۔ یہ آج ہمارے گھروں کا ماحول بن چکا ہے۔ اگر ہمارے گھروں کا رویہ یہ ہو تو بتائیے کہ ہمارے گھر جنت گزیر کیسے بنیں گے، ہمارے گھروں کے ذریعے سے ہمیں سکون کیسے میسر ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے روزانہ تلاوت قرآن مجید کو معمول بنائیے۔ حضرات اسی کے ساتھ ساتھ گھروں کی اصلاح کے لیے ایک اور اہم کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک رکھیں، اپنے گھروں کو معصیتوں سے پاک رکھیں، اپنے گھروں کو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک رکھیں، اپنے گھروں کو شرکیہ مظاہر سے پاک رکھیں۔ صبح سے شام تک آج ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ صبح کب اٹھتا ہے مسلمان؟ مسلمان کی صبح کب ہوتی ہے؟ 9 بجے 10 بجے آفس جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، کمانے کے لیے مسلمان اٹھتے ہیں، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں پر کوئی مسلمان نہیں اٹھتا۔ صبح سویرے جس گھر کا آغاز ہی رب العالمین کی نافرمانی سے ہو تو پھر ایسے گھروں کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ ایسے گھروں کے اندر سکون کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے ہمارے اپنے گھروں کے اندر پائے جانے والے گناہوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں سے گناہوں کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ فلاں وقت آپ کے گھر آؤں گا. وقت ٹلتا گیا. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے انتظار میں بیٹھے رہے. دیکھا کہ جبرائیل نہیں آ رہے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ جبرائیل آنے کا وعدہ کیے ہو اور نہیں آئے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کا جائزہ لیا. دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کے بچے کو بھگایا تو فوراً جبرائیل اس گھر میں آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویریں ہوتی ہوں. لہٰذا یہاں پر کتے کے گھر میں رہنے سے یہ رب العالمین کی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے فرشتہ رک گیا. اللہ کے رحمت کے فرشتے آنے سے رک گئے. بھلا بتلائیے جن گھروں کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں, معصیتوں کا ارتکاب ہوتا ہو, تو بھلا کہاں سے رحمت کے فرشتے آئیں گے. حضرات اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام جو گھروں کی اصلاح کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھیں. ہمارے اپنے گھروں کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھیں. کتنے مسلمان کے ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں کے اندر بھائی کا بھائی سے جھگڑا, بہن کا بھائی سے جھگڑا, باپ کا بیٹے سے جھگڑا, بیٹے کا باپ سے جھگڑا, ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا. یاد رکھیے یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ فسادات اللہ ہماری گھروں کے اندر سے سکون کو برباد کر دیتی ہیں. اسی لیے اگر ہمارے اپنے گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی کا مزاج ہو تو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپس میں مرضیات کا ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بسا اوقات سن کر بھی انسنا کر دینا چاہیے, دیکھ کر بھی اندیکھا کر دینا چاہیے. اپنے مزاج کے اندر ہمیشہ نرمی کو لازم پکڑیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ جس کسی گھروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ان گھر والوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. اسی لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر سکون ہو, چین ہو, اطمینان ہو, تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ان اصول کو کاربند بنائیں جو اصول کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے گنوائے ہیں. حضرات دیکھیے گھر بنا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, عالی شان محلات بنا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر جس گھر کے اندر دینداری نہ ہو, جس گھر کے اندر اللہ کی فرما برداری نہ ہو, جس گھر کے افراد نمازی نہ ہو, واللہ کہتا ہوں ایسے گھر کو شریعت گھرانہ نہیں کہتی, ایسے گھر کو شریعت گھرانہ نہیں کہتی. جس گھر کے بعض افراد دیندار ہو اور بعض افراد دیندار نہ ہو, بعض افراد نمازی ہو, بعض افراد نمازی ہو, ایسے گھرانے کو شریعت گھرانہ نہیں کہتی. حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بگڑ گیا, اسلام لانے سے قاصر رہ گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, کہا کہ اے پروردگارا میرا بیٹا میرا ہی اہل ہے, میرا ہی گھر والا ہے, لہٰذا تو اسے معاف فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے, اس کا عمل درست نہیں ہے. تو دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے بعض افراد کی عدم دینداری کی وجہ سے نبی کے گھرانے کو گھرانہ نہیں کہا. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گھروں کی اصلاح کریں, اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کریں, اپنے گھروں کی تربیت کرنے کی اپنے گھروں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے گھروں کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. اپنے گھروں کے اندر جو کچھ خرافات ہیں, بدعات ہیں, جو کچھ نافرمانیاں ہیں, اللہ ہم تمام کے ان گھروں سے پاک فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی بیمار حال ہے انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائے, ہم سب کو نمازی بنائے, متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. اللہم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعل لكم من بيوتكم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصفافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.